الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال تعالى في موضع آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ نماز سے متعلق قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کتنا اہم تھا وہ بتایا گیا. تمام پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ڈاٹا کلیکٹ کیا ہے، یعنی بڑے بڑے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص پیغمبر، ان کی زندگی میں کیا چیز تھی، ان کی زندگی میں کیا چیز اہم تھی، انہوں کس کو فوکس کرتے تھے، اس کے بارے میں آپ کو گزشتہ ہفتہ بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے نماز کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کا پہلو، یعنی پیغمبر اپنے لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دیتے تھے، کیسے لوگوں کو سمجھاتے تھے، کیسے اللہ کے قریب لوگوں کو کرتے تھے، کیسے اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اس پہلو کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. اور لوگوں کی طرف سے ریئیکشن کیا ہوتا تھا اس کا،
اس دعوت کا لوگ کیا سلوک کرتے تھے دعوت کی وجہ سے. پیغمبر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے احکامات لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے واقعات کو ان کے نام لے لے کر، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں پیغمبر کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا فِي الْإِسْمَاعِيلِ وَاذْكُرُوا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، لوط علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، داؤد علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کی. سورۃ الانبیاء ایک سورہ ہے مستقل، اس میں جو ہے صرف نبیوں کا تذکرہ ہے، پیغمبروں کا تذکرہ ہے. یعنی ہمارے لیے اہم سبق ہے وہ پیغمبروں کی زندگی. اللہ دیکھو بولتے ہیں، اس کو پڑھو جی، پیغمبروں کے واقعات پڑھو، ان کی لائف کیسی تھی وہ دیکھو. خالی سنیما ایکٹروں کے لائف دیکھتے کیا؟ اسپورٹس مین کے لائف کو دیکھتے کیا؟ پولیٹیشین کے لائف کو دیکھتے کیا؟ صرف سائنٹسٹوں کے لائف کو دیکھتے کیا؟ پیغمبروں کی لائف بھی دیکھو، ان کی لائف کیسی تھی، انہوں کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، کیا کر کے گئے، ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو سورۃ الانبیاء اس میں نبیوں کا ہی ذکر ہے، لیکن کیا ہے ہم کو توفیق نہیں ہوتی. پڑھیں گے قرآن اٹھا کو پڑھیں گے، فلاں سورے میں کیا میسیج اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فلاں جو ہے سورے کے اندر کیا پیغام ہے، کیا ذکر ہے، دنیا کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، قبر کا تذکرہ ہے، نبی کا تذکرہ ہے، دعوت کا تذکرہ ہے، دین کے کون سے حکم کو اللہ نے کیسے بیان کیا ہے. ہم کو اتنا وقت نصیب نہیں ہے. ہاں ہم پیپر تو ڈیلی پڑھیں گے، جھوٹی خبریں جو ہے پیسے دے کر کے ڈیلی دیکھیں گے. نیوز، کرناٹک کا نیوز کیا ہے، آندھرا کا نیوز کیا ہے، دلی میں کیا چل رہا ہے، ادھر کیا چل رہا ہے، سب چیزیں چاہیے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں ہم اس کو اللہ ماشاء اللہ کوئی دیکھتا ہوگا، کوئی پڑھتا ہوگا. تو قرآن پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر ان کے سامنے سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان کا لیول جو ہے ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے ان کا. تو ایمان کو اسٹرانگ کرنے والی کتاب قرآن کریم، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارا ایمان بہت ہی ویک ہو چکا ہے. جس کی وجہ سے اللہ کے حکم جو ہے ہمارے لیے بوجھ لگ رہے ہیں. کوئی حکم اللہ کا آتا ہے ہمارے سامنے، اس پر چلنے کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا. کیا ہوا ایسا؟
اعتراض، اس کے اوپر جو ہے اعتراض کرنا شروع کر دے. کئی بولے اللہ ایسا کیا قرآن میں ایسا ہے کہتے، کیونکہ اب اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی لائف کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان کے بچپن کو بیان کیا ہے، ان کی جوانی کو بیان کیا ہے، ان کے بڑھاپے کو بیان کیا ہے، ان کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے، ہم کیا مانگ رہے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، ہم کیسے کر رہے ہیں. وہ سب پڑھے تو ہمارے کو بھی وہ توفیق ملتی نا، نہیں پڑھے تو کیا معلوم ہوتا، جذبہ پیدا ہوتا ہمارے اندر بھی. میں بھی ایمان والا ہوں، وہ بھی ایمان والے تھے، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کتنا پاورفل تھا، لیکن میرا ایمان کتنا کمزور ہے. تو اس لیے قرآن حکیم، قرآن یعنی نام ہی یعنی یہ جو نام ہے، اس نام کے اندر ہی جو ہے یہ معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. بار بار پڑھی جانے والی کتاب. کتنا بار پڑھے تو بھی نیا دکھتا ہو، یعنی ایسا لگتا ہے کہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. پڑھ پڑھ کو عمر گزر گئی، بچپن سے پڑھ رہا ہے، بڑھاپے کی حالت میں بھی پڑھ رہا ہے، تو اس کو وہی مزہ آئے گا جس دن اس نے شروع میں پڑھا تھا. وہ اسی مزے کے ساتھ آخری مرتبہ بھی اسی مزے کے ساتھ پڑھتا ہے. وہ کیوں؟ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. کیا پڑھتے رہے جی، اتنے بار پڑھے نا، اتنے برس سے پڑھیں گے، اب نیا پڑھیں گے نہیں. کتنا زندگی آدمی کی گزر جائے قرآن پڑھتے پڑھتے، لیکن اس کا دل نہیں بھرتا. ہو گیا بھائی مجھے نا وہ ابھی یہ بہت پڑھا، میں سائڈ میں رکھ ڈالیں گے ابھی. ایسا ہوتا نہیں. کتنی مرتبہ بھی قرآن ختم کریں دے، کتنا بھی اس کو یاد ہو، لیکن قرآن ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میگنیٹک پاور رکھا ہے، وہ نیا ہی دکھتا ہے اس کو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کو بار بار پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی زندگی کو بیان کیا ہے، ان کی دعوت کے پہلو کو بیان کیا ہے. ان کے سامنے جو قومیں تھیں ان کو بھی بیان کیا، یعنی سامنے والے کیسے تھے. نبی جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں وہ سامنے والا کیسا ہے؟ سامنے والا کوئی بادشاہ ہے وقت کا، سامنے والے وقت کے بڑے پہلوان، یعنی جیسے ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، بڑے بڑے طاقتور، بہت پاورفل لوگ. تو ایسے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، طاقتور لوگوں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے من اشد منا قوہ، ہمارے سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے سے زیادہ پاورفل دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، ہم ایسے والے ہیں، ہمارا یہ اسٹیج ہے. ایسے پاورفل لوگوں کو بھی دعوت نبی نے دیا ہے، ان کو اللہ سے ڈرایا اور کہا کہ تم سے بھی زیادہ پاورفل کوئی اور ہے، تم ہی پاورفل نہیں ہے، تمہارے سے بھی سپریم سپر پاور کوئی اور ذات ہے.
اس کی پاور کو قبول کر لو، سپر پاور کو قبول کر لو، لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم کو ہلکی یعنی بے حیثیت چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ جو ہم بہت طاقتور ہیں، بہت طاقت والے ہیں، بہت پاور والے ہیں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معمولی ہوا کے جھونکوں میں ہلاک کر دیا۔ ہوا تو اتنا طاقتور نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کو ہلاک کرنے کے لیے بڑے طاقتور چیز کی بھی ضرورت نہیں، میں معمولی چیزوں کے ذریعے سے تم کو ہلاک کر سکتا ہوں، کیونکہ اصل طاقتور میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زیادہ جو ہے نماز کا تذکرہ کیا ہے، پیغمبروں کی نماز کا تذکرہ کیا ہے، فلاں پیغمبر نماز پڑھتے تھے، فلاں پیغمبر اے اللہ مجھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنے والا مجھے بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ تو پیغمبروں نے کیا دعائیں کی ہے، ان کی زندگی میں کیا چیز تھی، تو بڑے بڑے پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نماز کا کیا۔ گزشتہ ہفتہ پورا ٹاپک وہی تھا، گزشتہ ہفتہ پورا بیان اسی پر ہوا۔ تو نماز ایسی چیز ہے، نماز اتنا اہم چیز ہے جس کو تمام نبیوں نے ادا کیا ہے، اور نبیوں کی آل و اولاد یعنی ان کا فیملی، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان سب لوگ نمازی تھے، سب لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور یہ ایسا عمل ہے نماز، روزہ جو ہے وہ صرف صحت مند لوگوں پر فرض ہے، روزہ صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، اس کے اوپر فرض ہے، بیمار ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، بیماری اچھا ہونے کے بعد میں رکھ لو بول کے حکم ہے۔ تو روزہ صرف صحت مندوں پر ہے، بچے کے اوپر نہیں ہے، بچوں کے اوپر ہے نماز روزہ، بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، 15 سال کے بعد ہے۔ حج ہے، حج صرف سون پارٹی پر فرض ہے، پیسے کس کے پاس ہے؟ مالداروں پر فرض ہے، حج مالداروں پر فرض ہے، روزہ صحت مند پر فرض ہے، زکوٰۃ صرف مالداروں پر فرض ہے، ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، قربانی صرف ثروت والوں پر فرض ہے، جس کے پاس پیسے ہے، مالدار ہے، اسی کے اوپر فرض نہیں ہے، ہر آدمی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یعنی ہر عبادت جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کے لیے ہے، زکوٰۃ الگ لوگوں کے لیے فرض ہے، روزہ اس میں گنجائش ہے، حج اس مالداروں کے لیے ہے، قربانی مالداروں کے لیے ہے، لیکن نماز جو ہے وہ سب پر فرض ہے۔ ایسے ہی جہاد ہے، عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے،
وہ ان سے حکم سے ہٹا دیے، بوڑھوں کے لیے نہیں۔ تو ہر عبادت الگ الگ لوگوں کے لیے ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو ہر ایک پر ضروری ہے، مالدار پر، غریب پر، ان پڑھ پر، پڑھے لکھے پر، گاؤں والے پر، شہر والے پر، بوڑھے پر، بچے پر، سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اذا 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ روزہ ہے، 7 سال کا بچہ ہو گئے تو روزہ رکھو بولے اسے نہیں ہے، 7 سال کا بچہ ہو گئے تو اسے حج کراؤ بولے نہیں ہے، 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو قربانی دو بولے نہیں، کوئی عبادت نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے 7 سال میں تو اس کو شروع کرو بولے، 7 سال میں نماز کا عادی بناؤ اپنے بچے کو۔ تو ایسی اہم عبادت ہے نماز، جو بچپن ہی سے جو ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اب بچپن میں اس کا حکم دے رہے کا مطلب یہ کتنا اہم عمل ہے۔ دوسری عبادتوں کا وہ جب مکلف ہو جائے گا تب جو ہے اس کے اوپر فرض ہوگی، لیکن نماز بچپن ہی سے ہے، عورت پر بھی نماز فرض ہے۔ تو نماز کا حکم قرآن میں بہت زیادہ ہے، اور نماز نہیں پڑھیں گے، یہ نماز نہ پڑھنا یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، لے جاتا ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور جنتی لوگ جہنم والوں سے ملیں گے جا کر کے۔ جیسے یہاں دنیا کے اندر دوستی ہے، ارے فلاں میرا دوست ہے نا، ہمیں بیٹھ کے چائے پیتے تھے، وہ واکنگ کو جاتے تھے اور یہ کرتے تھے، وہ بزنس کا پارٹنر تھا، وہ تھا، دوستی اچھی تھی، وہ کہاں ہے؟ جنت میں دکھنا نہیں، ان کو ان سے ذرا ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ آدمی خواہش کرے گا میرے دوست سے ملنا ہے، اب اس کو ایڈریس بتایا جائے گا کہ وہ جو ہے جہنم میں ہے۔ کہاں ہے دوست؟ یہ جنت میں ہے، وہ جہنم میں ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ وہ دوست جا کر کے اپنے دوست سے پوچھے گا بھئی تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے کر آئی؟ ہم تو مل کے رہتے تھے دنیا کے اندر، لیکن تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ ایمان والے تھے، تم مسلمان تھے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارا سنتا کرائے، تمہارا جو ہے عقیقہ کرے، اسلام کے مطابق تمہارا نکاح پڑھائے، سب اسلام کے حساب سے چلا، تمہیں مر گئے تو جنازہ اسلام کے حساب سے پڑھائے، غسل اسلام کے حساب سے دیے، غیروں کی طرح لے جا کر کے جو ہے تمہارے باڈی کو جلائے نہیں، مٹی میں دفنائے، پھر بھی تم جہنم میں آ گئے، کہیں کہا گئے، کیا کرے تمہیں؟ تو وہ جہنم میں جانے والا خود جواب دے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہمیں نماز نہیں پڑھتے تھے جی۔ کئی کہا ہے جہنم میں کا تو کیا بولتا ہو؟ نماز پڑھتے نہیں تھے بھائی، کیا بولتا؟ نماز پڑھتے نہیں تھے، اس کے واسطے یہاں ہے پنشمنٹ،
دنیا میں نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم کو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے، اس لیے پنشمنٹ کے لیے یہاں بھیجے ہیں جہنم میں۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ ہم ایک وجہ، ایک ریزن یہ بتائے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا کے اندر۔ دوسرا کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، خالی میرا کھانا، میں کھانا، میرا فیملی کھانا، وہ لوگ کھانا، بس میرا، میں سیلفش تھا دنیا کے اندر، ہیلپسٹ نہیں تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، میرا پیٹ بھر لیتا بس سو جاتا۔ کون غریب ہے ایک کی مدد کریں گے، ہاں کون بھوکا سو رہا ہے، کون غریبی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، جس کی زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے، 2 وقت کا کھانا اس کے لیے بہت مشکل سے نصیب ہے، ان کا خیال نہیں کرتا تھا۔ دوسرا ریزن وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم جو ہے انجوائے کرتے تھے دنیا کے اندر۔ تیسرا ریزن کیا بولے گا؟ انجوائے، انٹرٹینمنٹ کا شوق زیادہ تھا مجھے، وہ پارکوں میں گھومنے کا، اور جو ہے ٹورسٹ پلیسوں میں جانے کا، اور جو ہے اسٹیٹس لگانے کا، اور جو ہے اپنی زندگی کا لیول، اسٹیٹس برقرار رکھنے، یہ ایسی چیزوں میں مجھے شوق، نماز سے شوق نہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بکواس کرتے تھے ہم دنیا کے اندر، فضول کام کرتے تھے، کرکٹ دیکھنے بیٹھ گئے، IPL میں وقت گزار دیے، IPL دیکھنے میں، سنیما دیکھنے میں، فلاں کھیل میں وقت گزار دیے، بکواس، ٹائم ویسٹ کرتے تھے، فضول کاموں میں ہمارا وقت گزرتا تھا، نماز پڑھنے نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہم کو یہاں آنا پڑا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم ایسی زندگی گزار رہے تھے، یعنی نماز لیس زندگی گزار رہے تھے دنیا کے اندر، یہاں تک کہ موت آ گئی، اب یہاں جو ہے آنا پڑا۔ کتنا بولے تو بھی سنے نہیں، نہ قرآن کی بات سنے، نہ اللہ کے نبی کی بات سنے، نہ امام کی بات سنے، اس کی بھی بات سنے نہیں ہم، یہاں تک کہ موت آ گئی، ایسے جی کو ایسے مر گئے بغیر نماز کے، اس لیے آنا پڑا ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ نقشہ کھینچا ہے۔ تو نماز چھوڑنا ایسا عمل ہے انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے حدیث میں فرمایا ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے، میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جنت میں داخل کرنے کا وعدہ نماز پر ہے، 5 وقت نماز پر، خالی جمعے پر نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں کے بارے میں غفلت کرتے ہیں، اپنے نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، یعنی بھول کر کے بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ایسے مصلیوں کے لیے قیامت کے دن مرنے کے بعد بہت ہی ہلاکت ہے، خرابی ہے، بہت ہی نقصان اٹھائیں گے ایسے لوگ، دنیا کے اندر بھی اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ حضرت یہ جتنے مخلوقات ہیں نا، جتنے مخلوقات ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اللہ سے شکر ادا کرتے ہیں۔
انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام جانوروں میں سب سے اہم جانور انسان ہے۔ تو انسان جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ مجھے تو انسان بنایا ہے، کوئی اور جانور نہیں بنایا، تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ اللہ تو مجھے گائے نہیں بنایا، اے اللہ تو مجھے بکری نہیں بنایا، کوئی اور پرندہ نہیں بنایا۔ تو انسان جو ہے شکر ادا کرتا ہے، اللہ دوسرا جانور تو مجھے نہیں بنایا، بالکل انسان شکر ادا کرتا۔ اور انسان کے مقابلے میں دوسرے جو جانور ہیں وہ بھی شکر ادا کرتے اللہ کا۔ مثلا جو حلال جانور ہے جن کو کھایا جاتا ہے، وہ جانور دوسرے جانوروں کے مقابلے میں شکر ادا کرتے کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے ہم کو حلال جانور بنایا، یعنی جو ہے لوگ ہمارے کو کاٹ کے کھاتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے ہم کو گدھا نہیں بنایا۔ وہ دوسرے جانور وہ گدھے کے مقابلے میں شکر ادا کرتے کرتے، گدھا جو ہے وہ کتے کو دیکھ کر کے شکر ادا کرتا کہتے اے اللہ تو مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا، وہ شکر ادا کرتا۔ کتا جو ہے وہ شکر ادا کرتا کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے کتا بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا، سور نہیں بنایا، تو شکر ادا کرتا۔ اور سور جو ہے یہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا لیکن تو مجھے بے نمازی نہیں بنایا، بالکل سور شکر ادا کرتا کرتا۔ تو بے نمازی کتنا منحوس ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اس سے سور بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ جس جانور کو دیکھ کر ہم گن محسوس کرتے ہیں، جس کو حقیر سمجھتے ہیں، جس جانور کو دیکھتے ہی ہمارے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے، وہ جو ہے بے نمازی سے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ تو بے نمازی نہیں بنایا، سور بنایا، ابھی بیٹھ رہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس سے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ شریعت میں نماز کا بہت ہی زیادہ تاکیدی حکم ہے، ہر آدمی نمازی ہو، مسجد آباد ہو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ ایک تو جو ہے میں اصل وہ بولنا تھا، پھر جو ہے اب میں جو بولنا چاہ رہا ہوں وہ رہ جا رہا ہے۔ تو نماز کے فائدے جو ہے میڈیکل کے اعتبار سے نماز کے فائدے، یہ تو جو ہے حدیث کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، لیکن نماز میڈیکل کے اعتبار سے نماز کے ایک جو ہے سائیکالوجسٹ ہے، اس کا نام ابھی رام، اس سائیکالوجسٹ نے ریسرچ کیا، سروے کیا، اور ریسرچ کر کے وہ کہتا ہے کہ نماز جو ہے سب سے بہترین یوگا ہے۔ نماز کیا ہے؟ سب سے بہترین جو ہے ایکسرسائز ہے۔ اس نے ریسرچ کیا اور اپنے ریسرچ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جو ہے عرب کنٹری کے اندر کہیں بھی جو ہے مینٹل ہاسپٹل نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟ عرب کنٹری میں کہیں بھی مینٹل ہاسپٹل نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھو بہت ساری مینٹل ہاسپٹلس ہیں، اور اس کے علاوہ یورپ میں بہت سارے مینٹل ہاسپٹلس ہیں، لیکن عرب میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو نماز ادا کرتے وہ ڈپریشن کی بیماری سے محفوظ ہوتے ہیں۔ دماغ سے جڑے ہوئے جتنی بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے ان کو ان تمام بیماریوں سے
محفوظ رکھتا ہے. لہٰذا یہ مینٹل ہونا یہ بھی جو ہے ایک بیماری ہے, اس کا تعلق سر سے ہے, اور جو نماز پڑھتے ان کو یہ بیماری نہیں آتی. اس لیے جو ہے عرب میں کہاں بھی مینٹل ہاسپٹل نہیں ہے. کون غیر آدمی اسلام کی عبادت کے بارے میں سرچ کر کے بول رہا ہے, لیکن اللہ نے ہم کو قرآن میں اتنا جو ہے نماز کا حکم دیا ہے, پھر بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کے فائدے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے, پھر بھی ہم نمازی نہیں بن رہے, تو کس کا نقصان ہے؟ تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک آدمی کو فٹنس رہنے کے لیے ورزش کرنا ضروری ہے. فٹنس ہیلتھ اچھی رہنا اس کا بولے تو کیا کرنا ضروری ہے؟ اس کے لیے ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. تو نماز ایک طرف عبادت ہے, پلس جو ہے یہ ایکسرسائز بھی ہے. یہ کیا ہے؟ ایکسرسائز ہے. اس کے اندر جو ہے ہماری باڈی کے جو پارٹس, پورے پارٹس جو ہے اس میں یوز ہوتے ہیں, موومنٹس ہوتے ہیں. ہاتھ کام کر رہے ہیں, دماغ کام کر رہا ہے, سر کام کر رہا ہے, یہ ہمارا گڑگے اور جو ہے پیر, ہاتھ اور منہ, ساری سوچ, دماغ, ساری چیزیں اس میں کام کر رہی ہے. تو کتنا بڑا ایکسرسائز ہے یہ. تو ہم اگر عبادت ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو کم سے کم ایکسرسائز سمجھ کے تو پڑھو اس کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے.